سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج آگاہ کیا گیا کہ ریلوے کی سہولیات میں بہتری کے لیے بعض بیرونی ممالک کے ساتھ اشتراک زیر غور ہے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ ہوائی اڈوں پر ایم پاکس کی تشخیص کا نظام فعال کر لیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مضبوط اور خوشحال پاکستان خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اور ٹی وی اور فلم کے مشہور اداکار عابد علی کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت مختلف ملکوں کے تعاون سے پاکستان ریلوے کی بہتری پر غور کیا جا رہا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر تجارت جام کمال نے ایوان کو بتایا کہ ML1 پر بھی پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریل کے بہتر سفر اور مال برداری کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ مذہبی امور کے وزیر چودھری صالح حسین نے کہا کہ بھارت کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کے باعث کرتارپور راہداری سے سکھ یاتریوں کی آمد میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد میں کینسر کے علاج کے لیے خصوصی زیر تعمیر ہسپتال رواں مالی سال کے آخر تک مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیمز میں کینسر کے مریضوں کے داخلے کے لیے 200 بستروں پر مشتمل یہ سہولت قائم کی جا رہی ہے۔ آبی وسائل کے وزیر مصدق ملک نے ایوان کو آگاہ کیا کہ وفاق پن بجلی منافع اور پانی کے استعمال کی ادائیگی کر رہا ہے۔ ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ایم پاکس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ سینیٹ میں آج ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں اب تک ایم پاکس کے 5 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہوائی اڈوں پر تشخیص کا نظام فعال کرنے کے ساتھ ساتھ تشخیص کا ساز و سامان بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے ملک کو معاشی طاقت میں تبدیل کرنے کی حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے 100 کامیاب ترین CEOs اور سفارتکاروں کے موضوع پر کتاب کی تقریبی رونمائی سے خطاب کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ جامع پالیسیوں کے تسلسل سے ملک کو واپس ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 14 ماہ کے دوران حکومت غربت پر قابو پانے، معاشی استحکام اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ آج راولپنڈی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو مضبوط ملک بنانے کے لیے درپیش چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا چاہیے۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ وفاقی حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے سرکاری شعبے کی 50% درآمدات کو گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بندرگاہ کو مالی طور پر مضبوط بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بحری امور کی وزارت گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے برآمدات کے لیے ایک سبمرین کابینہ کو ارسال کرے گی۔ گوادر بندرگاہ پاک چین اقتصادی راہداری کا ایک اہم حصہ ہے جو چین، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ کے درمیان ایک اہم تجارتی راہداری فراہم کرتا ہے۔ بندرگاہ کی ترقی سے علاقائی رافتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں بھی مدد ملے گی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج صوبے کے سب سے پہلے اور بڑے اسکول غذائی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام کے تحت پرائمری اسکول کے طلباء میں غذائیت کی کمی دور کرنے کے لیے
توانائی سے بھرے دودھ کے ڈبے تقسیم کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر یہ پروگرام ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں شروع کیا گیا ہے، جس سے تقریباً 4 لاکھ بچے مستفید ہوں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ طلباء کے نصاب میں بہتری، معیار تعلیم اور کھیلوں کی سہولیات میں ضروری اصلاحات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ یوم دفاع شہداء کل منایا جائے گا، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات سے مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ 1965 میں آج ہی کے دن بھارتی افواج نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں عالمی سرحد عبور کی، مگر قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں اڑا دیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامتی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی اور خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ یوم دفاع پاکستان بہادری اور شجاعت کی داستان ہے۔ کل منائے جانے والے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے اپنے تہنیتی پیغام میں حریت کانفرنس کے ترجمان نے سن 1965 کی جنگ کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے پاکستان دشمن کے ناکام بنائے اور مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم اور خوشحال پاکستان نہ صرف خطے میں امن کی کلید ہے، بلکہ کشمیری عوام کی قانونی جدوجہد آزادی کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ پوپ فرانسس اور انڈونیشیا کے امام نصر الدین عمر نے مشترکہ طور پر امن اور مذہبی ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کی مسجد استقلال میں دونوں رہنماؤں نے مذہبی ہم آہنگی اور ماحولیاتی حفاظت کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ پوپ فرانسس نے اختلافات کو ہوا دینے کے لیے مذہب کے استعمال کے بارے میں خبردار کیا۔ بھارت کے علاقے تلنگانہ میں ہندوؤں کے ایک بڑے جتھے نے مسلم برادری کی املاک پر حملہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ ضلع آصف آباد کے علاقے جینور منڈل میں اس وقت پیش آیا جب 2000 انتہا پسندوں کے ایک جتھے نے علاقے پر دھاوا بول دیا۔ جتھے نے کھلے عام بازاروں میں دکانوں کو نشانہ بنایا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے ممتاز اداکار عابد علی کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ سن 1952 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ عابد علی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ بعد میں وہ اپنے ٹی وی اور فلمی سفر کے لیے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے سینکڑوں ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں میں کام کیا۔ انہیں سن 1985 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ عابد علی 2019 میں آج ہی کے روز 67 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز اداکار عابد علی کی برسی کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ چیریٹی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ چیریٹی کے عالمی دن کے لیے 5 ستمبر کا انتخاب مدر ٹریسا کے احترام میں کیا گیا ہے، جنہیں غریبوں کی امداد اور خیراتی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی بحرانوں اور مسائل میں کمی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے پر 1979 میں نوبیل امن ایوارڈ دیا گیا تھا۔ وہ 1997 میں آج ہی کے روز انتقال کر گئی تھیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر، خطہ پٹوہار، شمال مشرق پنجاب اور بالائے خیبر پختونخوا میں چند ایک مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی اور گلگت 31، پشاور اور مظفر آباد 34، مری 20، سری نگر 27، جموں 32 اور لیہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی کو آج آگاہ کیا گیا کہ ریلوے کی سہولیات میں بہتری کے لیے بعض بیرونی ممالک کے ساتھ اشتراک زیر غور ہے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ ہوائی اڈوں پر ایم پاکس کی تشخیص کا نظام فعال کر دیا گیا ہے۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ترسیمیں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔